گزارش ہے پروفیسر ڈاکٹر شکیل صاحب سے کانسر یونیورسٹی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر ڈاکٹر شکیل صاحب. اچھا جی خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. والا بھی بولیا خود بھی مختلف نہیں لگا یہ میں اپنی زبان کی گل کرنا اپنی زبان کی گل کرنا سب تو پہلے میں شکریہ ادا کروں صدر محفل کا کہ انہوں نے موقع دیتا آج اتنی اچھی محفل کو خطاب کرنے کا. اور میں اپنی گل کی طرح آخر صاحب کی دعا تو کرسا شفاعت کے لیے صاحب سا بڑی اچھی گل کی کہ اسی اپنے لوگ بہت ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے انہوں سے دعا کرنا. لیکن آئی کی اس مینار اس تقریب میرے ذہن میں کئی سوال آئے کہ اسی اپنے مردیاں سے دعا کرتے ہیں اپنے جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے انہوں سے دعا کرتے ہیں. لیکن میری آواز پچھلا کر لیے آخر تک. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال گل یہ کرنی سی کہ آج دے اس دور میں اساں اس گل تے بھی ذرا سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جڑے زندگی گزار رہے ہیں اور سامنے چلتے پھرتے مردے نظر آ رہے ہیں انہوں کی شعور اور آگاہی سے بھی اسی دعا کریں کہ خدا انہوں کو شعور عطا کرے انہوں کو کوئی خاص سوچنا سمجھنے کی توفیق دے. سوچنا سمجھنے واسطے اس طرح کی جڑی تقریبات ہیں جس میں آئی دی یہ محفل ہے کہ ایک مکالمے کا آغاز کیا گیا. ایسا مکالمہ کہ شفاق کلیم صاحب کیونکہ یونیورسٹی کے ٹیچر بھی ہیں یہ مکالمے جب یونیورسٹیاں بھی بند ہو دن تو اج میرے سے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ یہ مکالمے گھروں کے اندر آ گئے اور گھر جو ہیں وہ یونیورسٹیاں بن گئی وہ ایک دستگاہ بن گئی. یہ بڑی امید افزا اور حوصلہ افزا گل ہے. دوسری جو بڑی اہم گل کمران صاحب کی تھی. کمران صاحب ظلم اور ستم دے جو مختلف پیٹرنز ہیں انہوں نے مختلف پہلوؤں تک گل کی تھی. آئی دا ارباز خان آئی دے اس دور وچ ارباز خان کون بن سی. آئی دے ظلم و ستم دے پیٹرن کے ہیں. اشفاق کلیم صاحب کی کتاب نویں سویل ہے اس وچ آئی دے ظلم و ستم بہت اچھے اور شاندار طریقے سے پیش کیے گئے. یہ کتاب پہاڑی ادب کے اندر یہ ادب ہی نہیں یہ پورا سماجی نظام ہے پورا ایک کلچر ہے جس کی عکاسی اس کتاب کے اندر ہوئی ہے. اور اشفاق کلیم صاحب کو میرے خراج تحسین پیش کرنا کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اچھا انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کتاب کے اندر موجودہ دور میں جو کارپوریٹائزیشن دے جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا جو تھریٹ ہے انڈیجنس کلچر کو مادری زبانوں کو جو تھریٹ ہے اور اپنے جو ڈوگے اپنی جو فصلاں اپنے جو پہاڑ اپنے جو جنگلات ہیں انہوں کو کتوں کتوں خطرہ ہے انہوں خطرات کو اسی سمجھا. آئی دے اسی اپنے دشمن کو سمجھا کہ اج اصل دشمن کون ہے. 1857 میں انگریز اصل سامنے سا وہ ایک بڑا دشمن تھا. آج دے اس زمانے میں اصل دشمن کون ہے اس دشمن کو سمجھنے واسطے نئی سویل والی کتاب بھی ہے وہ میں تو کو ریکمینڈ کرتا کہ تسی ضرور اس کو پڑھو اس کے اندر شعور اور آگاہی حاصل کرو اور اس سے شعور اور آگاہی حاصل کرنے کے بعد اپنی اپنی صداقت اپنی کوئی اسٹریٹجی بناؤ تاکہ اسی اس ادب کی بنیاد پر کوئی تحریک چلاواں اور اس ظلم و ستم تو نجات حاصل کر سکاں. کیونکہ یہ لٹریچر ہی ہے جس میں دنیا بھر کی تمام مزاحمتی تحریکوں کو جنم دیتا ہے. آج اس دور میں اگر اسی کوئی مزاحمتی تحریک شروع کرتے ہیں اصل کو ادب کی طرف رخ کرنا پیسی. ادب کی طرف رخ کرنے تو بغیر اسی کوئی بھی مزاحمتی تحریک شعوری بیستا
شعوری بنیاد کا چلانا تھے. لہذا یہ جو مکالمے کا آغاز ہے, یہ جو ڈبیٹ کا آغاز ہے, اس قسم کے سیمینار یہ انتہائی ضروری ہیں تاکہ اسی مختلف لوگوں کی فکروں کو ایکٹیویٹ کریں اور انہوں کی فکروں کو آزاد کریں تاکہ اصل جو لوکل سولوشن, لوکل پرابلم جو ہیں, لوکل جو مسئلے مسائل ہیں, انہوں کے لوکل حل, مقامی حل اصل سامنے آؤں. آج اس دور میں جتنا سرمایہ داری کا پورا پوری ایک اجارہ داری ہے, اس سرمایہ داری کا مقابلہ اسی شعور تو بیان نہ کرتے. آج اس دور میں سرمایہ داری کا سب سے بڑا ٹول ایموشنلزم ہے, جذباتیت ہے. اس جذباتیت کو نکل کے اصل کو سائنسی بنیاد کا سائنسی انداز فکر دیتے ہیں, اصل کو کوئی پلاننگ کرنی پیسی, کوئی اسٹریٹجی بنانی پیسی, جس طرح اسی کوئی اچھی اور افیکٹو قسم کی موومنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو گران کی سطح تھا جس میں آج گران کے لوگ بھی موجود ہیں, اصل کے بچے بھی موجود ہیں, اصل کے بزرگ بھی موجود ہیں, اصل نوجوان بھی موجود ہیں. یہ ایک ابتدا ہے اور میں امید کرتا کہ یہ جگہ ہیں, یہ مقام ہیں جتوں کوئی نظام کی تحریک اگر بڑھتی ہے. یہ نظام کی تحریک اصلی اپنی زندگی ہے, اصل اپنا ثقافتی ورثہ. یہ آج ارباز خان کی گل ہو رہی ہے, نور زمان صاحب کی گل ہو رہی ہے. میرے صاحب کو دسا کہ اسی چھوٹے چھوٹے اندر یہ جتنے بھی بڑی عظیم ہستیاں یہ اصل سامنے جو کلونیل لٹریچر کو پڑھایا گیا, اس میں سارے لوگوں کو اصل سامنے بدماش بنا کے پیش کیا گیا. جب بھی ایسی کوئی مطلب ہے کہ اپنے گاؤں میں کوئی غلط کام کرتے ہیں, یہ نور زمان نہیں, یہ باز خان نہیں. مطلب ہے کہ اس طرح کی مطلب ہے کہ جس میں تانی ملتے سے اصل کے اپنے ہیرو اصل کے اپنے نظام میں ڈیگریڈ ملتے سے. آج یہ موقع ہے کہ اسی ان ہیروز کو دوبارہ ری ڈسکور کریں, دوبارہ ان کو دوبارہ ان کو سمجھیں اور ان جس طریقے نال نظام کی تحریک شروع کی ہے, 1857 کی نظام کی تحریک اور 2022 کی نظام کی تحریک, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو ہے, لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ ظلم و استحصال کے خلاف اسی کس طرح متحد ہوا, اصل کا اتحاد, اصل کا آپس میں گاٹھ جوڑ, یہی ظلم و ستم کو ختم کرتے ہیں. ظلم و ستم کی سب سے بڑی ٹیکنیک اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرے, انسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرے, وہ نسلی بنیاد پر کرے, مذہبی بنیاد پر کرے, یا کسی قبائلی سسٹم کی بنیاد پر کرے. ان سارے جتنے بھی اسٹریٹجیز ہیں یہ ساریاں انسانوں کو توڑنا چاہیے, اور سرمایہ دارانہ نظام کا اصول ہے کہ انسانوں کو جتنا جدا کرتے ہو اتنا تسی جدا کرو تاکہ جو سرمایہ دارانہ کنٹرول ہے وہ ان انسانوں کا سی بہت اچھی طریقے سے کرنا. لہٰذا ضرورت ہے کہ اگر اسی سرمایہ دارانہ نظام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آج اسی آپس میں اصل جو نفرتیں جو دوریاں وہ اسی کم تو کم کرا, انہوں کو ختم کرا اور اسی متحد ہو کے ظلم و ستم کے خلاف, استحصال کے خلاف کوئی جدوجہد دراصل کاٹتا. میرا خیال ہے آج کافی سارے اور بھی اسپیکر موجود ہیں, میں ان گرانا اپنی اس گل بات کا احترام کرنا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.